اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں چکوال انسیڈنٹ کی. جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے, انویسٹیگیشن مزید سامنے آتی جا رہی ہے, لوگوں کی آنکھیں کھلتی جا رہی ہیں, اینڈ میرے خیال میں کئی ایسے سوالات ہیں جو اب ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم کئی بار یہ سوال کر چکے ہیں لیکن ان کے جوابات آئے نہیں. سی سی ڈی اہلکاروں کی فائرنگ سے جاں بحق ہونے والی جو 9 سالہ بچی ہے ہانیہ, اس کا ہوا پوسٹ مارٹم, اس کی رپورٹ آئی ہے اور ہولناک جو حقائق ہیں وہ سامنے آئے ہیں. اس بچی کے جسم پر گولیوں کے اور گہرے زخموں کے مجموعی طور پر 11 نشانات پائے گئے ہیں, اور شدید خون بہنے اور اعضاء کے بری طرح متاثر ہونے کے باعث موت واقع ہوئی. یاد رہے کہ چکوال میں سی سی ڈی اہلکاروں نے ایک گاڑی پر فائرنگ کی تھی جس میں ہانیہ جاں بحق ہو گئی تھی, اس کے والد اور بھائی زخمی ہوئے تھے. عوامی رد عمل بھی سامنے آ رہا ہے, بلکہ آسٹریلوی حکومت نے اس پہ شفاف تحقیقات کا مطالبہ کر دیا ہے. اب فائرنگ میں ملوث اہلکار کے خلاف مقدمہ تو درج کر لیا گیا ہے, گرفتار تو کر لیا گیا ہے, ہائی پروفائل اس کو قرار دیا جا رہا ہے, لیکن اب اس واقعے نے بہت سارے سوالات کو جنم دے دیا ہے, جس میں کچھ رپورٹس بھی ہیں. خاص طور پہ HRCP کی جو ایک رپورٹ ہے وہ کافی زیادہ ڈیٹیل میں اسٹڈی بھی ہوئی ہے, اور کیونکہ HRCP کی بات ہو رہی ہے تو ڈائریکٹر HRCP فرح ضیاء صاحبہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ہم ذرا اس پہ مفصل ہیں. فرح صاحبہ گڈ مارننگ, السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. فرح صاحبہ, آپ کی اس رپورٹ کو انٹرنیشنل جو نیوز پیپرز ہیں انہوں نے بھی کوٹ کیا ہے اباؤٹ CCD. کل بھی ہم نے اس میں کافی بات کی اور آج بھی اس کی ہم کنٹینیوشن کر لیتے ہیں. واٹس گوئنگ آن وتھ CCD؟ آئی مین یہ پولیس کے اندر کا ہی ایک ادارہ ہے, اور اس کو جو پولیس نہیں کر پا رہی تھی اس کو کرب کرنے کے لیے اس ادارے کو بنایا گیا. کیا کارکردگی رہی ہے اب تک اس کی, جب ہم بات کرتے ہیں خاص طور پہ دا لوز انکاؤنٹر کی؟ جی تھینک یو سو مچ. دیکھیے, ہم نے یہ پچھلے سال یہ ادارہ جو ہے یہ ایک لاء کے ذریعے اس کو بنایا گیا تھا. اپریل مئی میں اس کا نوٹیفیکیشن ہوا, اور اپریل کے آخر میں بہت تواتر کے ساتھ اخبارات میں خبریں آنی شروع ہو گئی تھیں پولیس انکاؤنٹرز, جو کہ کرمنلز کو CCD جو ہے وہ پولیس انکاؤنٹرز میں ان کو مارا جا رہا تھا. اور بہت زیادہ اس کے اندر ایک سملیرٹی نظر آ رہی تھی کہ تمام واقعات جو ہیں وہ تقریباً ایک ہی طرح کے ان کی جو ہیں شواہد وغیرہ یا جو بھی وہ بتایا جا رہا تھا واقعات کا, وہ بالکل ایک ہی طرح لگ رہے تھے. اور اخبارات میں اس کی پریس سٹیٹمنٹس بھی تواتر کے ساتھ تسلسل کے ساتھ آ رہی تھیں. تو ہم اس کے اوپر الرٹ ہو رہے تھے, اور ہم HRCP میں تمام جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہوتی ہیں ان کو ہم ڈاکیومنٹ کر رہے ہوتے ہیں جو میڈیا میں رپورٹ ہو رہی ہوتی ہیں. تو وہ جب ہم نے دیکھنا شروع کیا تو ہمیں نظر آیا کہ جولائی تک ہم نے دیکھا کہ یہ نمبر جو ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے. اکتوبر میں ہم نے ایک بہت ہائی پروفائل انسیڈنٹ ہو گیا تھا تیفی بٹ صاحب کا, آپ کو معلوم ہوگا. تو اس کے اوپر ہم نے ایک اسٹیٹمنٹ دی, اور اس کے اوپر ایک ریبٹل آیا پنجاب گورنمنٹ کا کہ یہ ہمارے پاس کوئی پروف نہیں ہے کہ یہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہے. تو اس کے اوپر پھر ہمیں یہی سمجھ آیا کہ ایک ہمارا کور کام ہوتا ہے کہ ہم فیکٹ فائنڈنگ کرتے ہیں. تو ہم نے پھر ایک فیکٹ فائنڈنگ دسمبر میں ایک کنڈکٹ کی. تقریباً 950 لوگ جو ہیں وہ مارے گئے تھے, سسپیکٹس جو ہیں, اور تقریباً 650 کے قریب جو ہے وہ پولیس مقابلے تھے جن کے اندر یہ نمبر آ گیا تھا. تو یہ بہت الارمنگ تھا. تو ہم نے پھر کوشش کی کہ ہم اس کو, اور اس دوران یہ بھی تھا کہ کوئی اس کا ادر دین جو پریس ریلیز CCD کی طرف سے آ رہی تھی, اس کے علاوہ کوئی ہمیں میڈیا میں اس کا کوئی کرٹیک, کوئی انالیسز, کوئی وہ نظر نہیں آ رہا تھا. تو ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ شاید یہ یا تو روکا جا رہا ہے ایک فریڈم آف ایکسپریشن کی بھی جو صورتحال ہے اس وقت ملک میں, تو یہ HRCP کو یہ فیکٹ فائنڈنگ کرنی چاہیے. تو ہم نے وہ فیکٹ فائنڈنگ اس ڈیٹا کی بیس پہ پھر ہم نے کچھ وکٹم سے ملنے کی کوشش کی. ایک بہت ڈر اور خوف کی فضا تھی, اور سوائے ایک ایکسٹریم کیس کے کہ جہاں پہ 8 لوگ ایک فیملی کے پکڑے گئے تھے اور ان میں سے 5 لوگوں کو مار دیا گیا تھا. اس کے علاوہ وکٹمز جو ہیں وہ ہم سے ایگری کرتے تھے, اس کے بعد بات نہیں کرتے تھے. لیکن ہم نے پھر ہیومن رائٹس لائرز سے بات کی, ہم نے کرائم رپورٹرز سے بات کی, ہم نے FIRs کو اسٹڈی کیا جو پولیس کی طرف سے جاری ہوتی ہیں. تو اس سے ایک بہت ہی ایک کلیئر سی پکچر سامنے آئی جو کہ ہم نے اپنی رپورٹ کی صورت میں, آئی تھنک جنوری میں وہ ہماری رپورٹ آ گئی تھی.
تو وہ ہم سامنے لے کے آئے، جس سے ہمیں یہ لگا کہ ایک پیٹرن ہے جس میں کہ یہ انکاؤنٹرز جن کو کہا جا رہا ہے، جس کے اندر کہ یہ بہت اہم بات ہوتی ہے کہ انکاؤنٹر میں پولیس کا لاس بھی ہونا چاہیے، لیکن جب ہم دیکھ رہے تھے تو وہ جو 950 950 لوگ جن کی ہلاکتیں ہوئیں اس کے مقابلے میں جو رپورٹڈ تھے صرف 2 پولیس کے اہلکار جو ہیں وہ مرے تھے اور 36 زخمی ہوئے تھے، تو یہ بہت ڈسپروپورشنیٹ تھا۔ یس، اور یہ کیا ڈسپروپورشنیٹنس آپ کو یہ جو کیس ہے ہانیہ والا اس میں بھی نظر آتا ہے؟ جی بالکل، مطلب یہ تو ایک دیکھیے نا، جو آپ نے مطلب اس کو پولیس کو ایک آپ نے امپاور کر دیا، پولیس کے ایک ڈپارٹمنٹ کو، ایک پیرالل ڈپارٹمنٹ کو آپ نے اس طرح سے امپاور کر دیا، اور جو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ فائر آرمز کو یوز کرنا جو ہے وہ لاسٹ ریزورٹ ہونا چاہیے۔ آپ کے پاس بہت سارے اور طریقے ہوتے ہیں پولیسنگ کے، پولیسنگ پریونٹیو ہوتی ہے، پولیسنگ جو ہے وہ اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ روکے کرائم کو ہونے سے، لیکن یہ کہ اس کی انویسٹیگیشن کرے، لیکن یہ یہاں پہ آپ نے ان کو ایک کھلی چھوٹ دے دی کہ وہ فائر آرمز کا استعمال کریں، اور کوئی بھی ہم تو ہیومن رائٹس ادارے کے طور پہ ایک سسٹمیٹک کرائسس ہے یہ، اور آئی ایم شیور آپ کی رپورٹ پہ میں پڑھ رہی تھی، اینڈ اٹ از دا سیم ورڈ آئی ہیپن ٹو، یہ میرے دماغ میں جو ورڈ تھا وہی آپ کی رپورٹ میں بھی لکھا ہوا ہے، سسٹمیٹک کرائسس۔ وین وی سے دیٹ، آئی مین یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک واقعہ ہوا آپ نے اس شخص کو سزا دے دی، کل کوئی اور اٹھے گا CCD میں سے، کل کوئی اور ٹیم کرے گی یہ واقعہ اسی طرح سے۔ سو اس کا حل کیا ہے، اور کیا یہ سزا دینا، کیونکہ اپیرنٹلی یہ ایک ایسی چیز لگ رہی ہے کہ یہ خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، واز ایکسیڈنٹل، بٹ جتنے واقعات ہو رہے ہیں نا یہ انٹینشنل فیل ہو رہے ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ کچھ چیز میں واضح کرنا چاہوں گی کہ یہ ایک واقعہ ہوا جو کہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، اور ایک بچی کا اس کے اندر قتل ہو گیا ہے، کلنگ ہو گئی ہے، تو لیکن جو بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ واقعہ تو غلط ہوا ہے، لیکن جو CCD باقی پولیس انکاؤنٹرز کر رہی تھی اور کرائم کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی تھی وہ شاید ٹھیک تھا، اور اس کے اندر جو آرگیومنٹ دیا جاتا ہے وہ یہ دیا جاتا ہے کہ لوگ عوام بہت خوش ہے کہ کرائم جو ہے وہ کم ہو رہا ہے، اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی، یہ جو آپ نے بات کیا نا کہ نظام کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، تو جو نظام ہے وہ تو اس میں آپ کو ایک ڈیو پروسیس کی بات کرنی ہے نا، کہ آپ کو ہر انسان کو اپنے دفاع کا حق ہے، چاہے آپ نے اس کے خلاف FIR کر دی ہے یا وہ کسی کرائم میں ملوث ہے، قانون کے نظر میں ہر شہری برابر ہے، تو آپ نے اس نظام کو ایک طرف رکھ دیا، آپ کا جو عدالتی نظام ہے اس کو بھی ایک طرح سے آپ نے بہت بے توقیر کیا، اور آپ نے اس کے ساتھ ایک پیرالل سسٹم شروع کر دیا، اور پھر یہ تو ایکسٹریم مس یوز ہے نا، یہ تو ایکسٹریم ابیوز ہو گیا ہے اس کیس میں، اور چونکہ جیسے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل اس کے اوپر نظر ہے، نیشنلی یہ میڈیا کے لیے ایک جیسے ایک پرفیکٹ وکٹم کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے کہ یہ ایک پرفیکٹ وکٹم ایک بچی کا جو ہے، اور ان کی تصویر اور ان کا آسٹریلین نیشنل ہونا، یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو گئیں اور اس کے اوپر اٹینشن آ گئی، لیکن جو باقی CCD کی جو ورکنگ ہے جس طرح سے چل رہی تھیں، ان کی کاروائیاں تھیں، وہ میرا خیال ہے بہت ناانصافی ہمارے سامنے ہو رہی تھی اور اس کے اوپر کسی کی توجہ نہیں۔ اوکے، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے فراز صاحبہ، اب یہ چیزیں سامنے آئی ہیں، وی ہوپ کہ اس کی طرف توجہ آئے۔ بہت شکریہ آپ کا، فراز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھیں، اور جو اہلکار ہے وہ گرفتار ہو چکا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایک اہلکار کی گرفتاری اس معاملے کو حل کرتی ہے؟